إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عطا کیا، اور پھر درود و سلام نازل ہوں اس کے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کے اندر اس قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر امت کے سامنے پیش کر دیا۔ وصلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے اور بستے ہیں، جس معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کچھ ذمہ داریاں تو اخلاقی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریوں کا تعلق قانون سے ہوتا ہے، اور کچھ بلکہ ہم کہیں کہ زیادہ ذمہ داریوں کا تعلق مذہبی ہوتی ہیں، وہ مذہب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داریاں مختلف طریقے سے ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ ایک انسان ہے خود بخود، اس کے اوپر اپنے نفس کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو کس طرح رہنا ہے، کس طرح عقیدہ رکھنا ہے، کس طرح نمازیں پڑھنا ہے، کس طرح معاملات کرنا ہے، کس طرح خرید و فروخت کرنا ہے۔ بذات خود وہ اپنے ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے والدین کا۔ والدین، ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور پھر ان کی اولاد ہے، ان کے اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پھر اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو اس اولاد کے اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ پھر تیسرا درجہ آتا ہے اعزاء اقارب کا، رشتہ داروں کا، کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں، اور رشتہ داریاں چاہے ددیال سے اس کا تعلق ہو، چاہے ننیال سے اس کا تعلق ہو، دونوں طریقے سے، دونوں طرف سے ہمارے اوپر جو رشتہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر دور آتا ہے ہمارے پڑوسی جو لوگ ہیں، اور پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کے لیے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس معاشرے کے اندر رہنے والے غریب اور مسکین، بیچار، یتیم لوگ ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر غیر مسلم جو ہمارے معاشرے کے اندر
جہاں ہم رہتے بستے وہاں بہت سارے غیر مسلم بھی ہوں گے تو ان کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہر انسان کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے، پورا کرنا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے اس کی ان تمام ذمہ داریوں سے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، ایک روایت کے اندر 5 کا ذکر آتا ہے کہ بندے کی قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس وقت نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 4 یا 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، اور اس کے اندر اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے مال و دولت کے بارے میں، اور اپنی صحت و تندرستی کے بارے میں۔ اور اسی حدیث کو رسول اللہ سے اسی چیز کو دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل سقمک، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ غناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنے غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ صحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے۔ اسی چیز کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس حدیث کے اندر۔ تو گویا کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ایک مسلمان جہاں بھی رہتا ہے وہ یہ سوچے کہ میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، کچھ اللہ نے مال و دولت دیا، زکوٰۃ دے دیتا ہوں، حج عمرہ کر لیتا ہوں، نماز روزے رکھ لیتا ہوں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ ہمارے پر اور کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ لیکن یہ انسان کی یا ایک مسلمان اگر ایسا سوچتا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید بار بار یہ آواز دیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، لیکن بہترین امت ہونے کے لیے تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم اپنے صرف کام کے لیے نہیں کہ اپنا نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، بس ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، بلکہ تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم کو برپا کیا گیا اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر لوگوں کے لیے۔ کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، وتؤمنون باللہ، اور یہ تمام کام انجام دیتے وقت تمہاری فکر کیا ہوگی کہ اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا۔ ایمان جب اللہ تعالیٰ پر ہوگا تبھی یہ ساری ذمہ داریاں بھی آدمی ادا کرے گا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ اگر یہ ذہن موجود ہے، یہ عقیدہ اس کا موجود ہے، تبھی جا کر کے نیکی کا حکم، برائیوں سے روکنے کا کام کرے گا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ کار فرما نہیں، آخرت ہمارے پیش نظر نہیں ہے، تو اسی صورت میں ہم اپنی دیکھ شیخ اپنی دیکھ والا معاملہ کریں گے۔ ہم پڑھیں گے، ہمارے گھر میں بے نمازی بیٹھے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گھر کی بہویں نماز نہیں پڑھتی، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، اپنا پڑھ کر کے نکل جائے گا، ختم ہو گیا۔ نہ کسی کو جگائے، نہ کسی کو اٹھائے گا، نہ کسی کو بولے گا۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کوئی لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت یافتہ ہو تو دوسرے جائیں جہنم کے بھاڑ میں جائیں، تمہیں اس سے کیا واسطہ۔ حالانکہ اسی حدیث کے سلسلے میں اسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کر دے، اور تم دعائیں کرتے کرتے تھک جاؤ لیکن تمہارے دعائیں قبول نہ ہوں۔ یہی چیز قرآن مجید نے کہا جو آیت کریمہ میں نے سورہ توبہ کا پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت دونوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اور عام طور قرآن مجید کے اندر عورتوں کا ذکر کم ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں اہمیت کا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا اہم مسئلہ، امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ عام طور پر کیا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ مومنہ عورتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔
جس طرح اس سورہ احزاب کے اندر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مسلمان عورت کے لیے، کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کو اپنی چوائس، اپنی پسند باقی رہ جائے۔ تو معاملہ چونکہ اطاعت و فرما برداری کا، اس لیے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد نہ کسی مرد کو اختیار ہے نہ کسی عورت کو اختیار ہے کہ وہ کہے نہیں ہم اپنی منمانی کریں گے، ہم کو جو اچھا لگے گا وہ کریں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ ایمان جو مومن جو کہلاتا ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا اپنے سر تسلیم خم کر دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف عمل کر لیا اپنا اور اس کے بعد دوسرے کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دوستی کا حق ادا کرنے کی کیا بات کہا کہ دوست تو ہیں، لیکن دوست کا مطلب نہیں کہ اپنی فکر کر لے دوسرے کی فکر نہ کرے، نہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہیں گے ایک دوسرے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کے مکمل فرما برداری بھی کریں گے۔ یہ ذمہ داریاں، دوستی کا حق یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے لوگوں کو روکیے، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، اور اللہ اس کے رسول کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ آپ کے نکاح معاملات سے اس کا تعلق، آپ کی عبادات سے اس کا تعلق، آپ کے رسم و رواج سے اس کا تعلق، آپ کے خرید و فروخت اور آپ کے بزنس سے اس کا تعلق، یہاں تک کہ آپ کی سیاست سے اس کا تعلق ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت آپ کے سامنے یہ مقدم ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے مومنو اللہ اس کے رسول کے سامنے کسی چیز کو آگے مت بڑھاؤ۔ آپ یہ کہیں نہیں ہمارے سیاست کا معاملہ ہم جیسا چاہیں کریں، ہم یہاں کے حساب سے ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ہم اپنی جو چاہیں گے، ہم کو جو اچھا لگے گا، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جائیں گے، کس کے ساتھ جائیں گے، کیا کریں گے، نہیں، بلکہ وہاں پر بھی آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ان کے کام یہ ذمہ داری لگائی گئی، ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے۔ اور نیکی کا حکم کیا ہے؟ نیکی وہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں حکم دیا جانا چاہیے کہ وہ انسان ایک دوسرے کے عقیدے کی اصلاح کرے۔ عقیدہ یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی نچوڑ ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں تو سب سے پہلے توحید پرستی کی دعوت۔ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، حضرت معاذ بن جبل کی بڑی مشہور حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یمن کی طرف تو کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلے تمہاری دعوت کیا ہونی چاہیے کہ تم ان لوگوں کو دعوت دو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مان لیں۔ یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے اس کے بعد کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں تو ان کو بتانا کہ شب و روز کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، پھر اگر اس کو مان لیتے تو اس کے بعد کہنا کہ زکوٰۃ دی جائے گی، یہ تمام کے تمام اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو چیز کس کا ہمیں حکم دینا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو بچا لو، سب سے پہلے اپنی فکر کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اس کے بعد آپ کے اہل خانہ ہیں، گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی بھی فکر کرنا، آپ کو جہنم سے بچانا، اور جہنم سے بچانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، صحیح عقیدہ، ان کو شرک سے بچایا جائے، سنت رسول کی تعلیم دی جائے، بدعتوں سے ان کو دور رکھا جائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے، برے اخلاق سے ان کو بچایا جائے۔ یہ جو اسلام کی جو خصوصیتیں، اسلام کے جو محاسن ہیں کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو سارے خداؤں سے،
سارے دروں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، آزاد کر لیتا ہے۔ اب اس کا اگر سر جھکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر امید رکھتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اگر اس کا دل کے اندر خوف ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ تمام توحید کے وہ نتائج اور توحید کے فائدے اور توحید کے ثمرات ہیں کہ انسان نڈر ہو جاتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ ہزاروں کے بیچ میں ہو توحید پرست تو کبھی نہیں ڈرے گا وہ، اس لیے کہ اس کے پاس سب سے مضبوط چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اور جب توحید دلوں کے اندر گھس کی جاتی ہے، دلوں کے اندر جب بیٹھ جاتی ہے، دماغ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، ذہن اس کو مان لیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کسی کا ڈر نہیں رہ جاتا، کسی کا لحاظ نہیں رہ جاتا۔ توحید کے معاملے میں کسی سے وہ سمجھوتا نہیں کرتا ہے، شرک کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتا، بدعتوں کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتا، مسئلے مسائل کے اندر ہو سکتا کبھی سمجھوتا کل بھی لے، اس لیے کہ چلیے بھائی ان کے بعد کچھ حدیث کچھ دلیلیں ہیں، لیکن توحید کے معاملے میں وہ کسی سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس لیے قو انفسکم علیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے توحید پرست بناؤ، اپنے آپ کو جو توحید کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیجئے، اور اس کے مقابلے میں شرک کیا ہے، شرک کو بھی معلوم کرنا، شرک سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، کیا چیز سنت ہے کیا چیز سنت نہیں، صحیح حدیثوں سے کون سی چیز ثابت کون سی چیز ثابت نہیں۔ اس لیے تھوڑے سے اعمال آپ کیجئے لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آپ بہت سارے عمل کیجئے جس کا کوئی ثبوت ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں یا اس کے لیے صحیح حدیثیں موجود نہیں ہیں، تو پہاڑ کے برابر بھی کریں گے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے، تو مومن کا کام کیا ہے، یامرون بالمعروف، اور اس معاملے کے اندر معروف کا حکم دینے کے اندر، برائی سے لوگوں کو روکنے کے اندر آپ کو بہت سارے مسائل سے الجھنا پڑے گا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت سارے طعن و تشنیع سننے پڑیں گے، بہت سارے لوگ گالیاں بھی آپ کو دیں گے، یہ آ کر کے کیا باتیں کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی توحید کی بات کریں گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، شرک کی بات کریں گے، بدعتوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ پر مختلف قسم کے القاب آپ کو دیے جائیں گے، مختلف قسم کے القاب سے آپ کو نوازا جائے گا، برا بھلا بھی کہا جائے گا، لیکن آپ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے بہت کچھ جھیلا۔ ہم کیا جھیل رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جھیل رہے ہیں، ہم تو کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر مصیبت کہاں سے آئے گی۔ جو آدمی فیلڈ میں اترتا ہے، جو آدمی کام کرتا ہے، اس آدمی کے سامنے مسائل آتے ہیں۔ آپ کو اپنے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو کون برا بھلا کہے گا، آپ کسی کو نہ روکتے ہیں نہ کسی کو حکم دیتے ہیں، تو آپ سے کون الجھے گا؟ الجھے گا تو اس شخص جو فیلڈ میں جا کر کے لوگوں کے درمیان رہ کر کے ان کی برائیوں پر، ان کی غلیظیوں پر ان کو متنبہ کرتا ہے۔ اگر وہ شرکیہ کام کر رہے ہیں ان کو روکتا ہے، بدعت کا کام کر رہے ہیں تو ان کو روکتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ بھلا بتائیے کہ ایک وہ آدمی جو اپنے معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان کے غلط چیزوں پر ان کو روکتا ٹوکتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، کیا وہ آدمی زیادہ بہتر ہے یا یہ وہ آدمی جو مسجد کے کونے میں جا کر کے عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد کا کونا بیٹھ کر کے پکڑ کر کے بیٹھ گیا ہے لیکن لوگوں کی اسے کوئی فکر نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہوگا جو لوگوں کے درمیان جا کر کے ملتا ہے، ان کے درمیان بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اس کو روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، شرک سے روکتا ہے، بدعتوں سے روکتا ہے، بد اخلاقیوں سے روکتا ہے، ان کے غلط رسم و رواج سے ان کو روکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہزاروں کو بلکہ لاکھوں کو ہوگا، لیکن جو آدمی اللہ اللہ کر رہا خالی مسجد کے بیٹھ کر کے، وہ اپنے فائدے کے لیے صرف کر رہا، لوگوں کو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو انسان ان کاموں کو انجام دیتا ہے معاشرے کے اندر رہ کر کے، ان کی مصیبتوں پر، ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ایسی وقت میں انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو اپنی تمام مشکلات کے لیے، تمام معاملات کے لیے صبر سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے واقعات ہم کتنا پڑھتے ہیں،
کتنا آپ نے صبر کیا، لیکن آپ نے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کا موقع آیا اور مکہ فتح ہو گیا، وہ تمام کے تمام دشمنان دین جو آپ کو جانی اور مالی تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کے انڈر میں تھے، آپ ان کے اوپر غالب تھے، ان کے اوپر فاتح بن کر کے آپ داخل ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، آج کوئی تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی برا بلا نہیں کہا، کوئی سرزنش نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو آپ کو تکلیف پہنچانے والے۔ اس لیے ہمیں بھی اس دل وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہماری بھی تو میں ہو جائے، کسی سے کوئی بات چیت ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کئی سال تک بات کرنا چھوڑ دیں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا شیوا، مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اس لیے صبر کے بہت سارے فائدے ہمیں قرآن مجید نے بھی دکھائے ہیں اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو گویا کہ معاشرے کے اندر آپ کو اصلاح کرنا ہے، آپ اپنے ہر انسان اگر اپنے آپ کی اصلاح کر لے، ہر انسان اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اسلام کا پابند بنا لے، تو سمجھیے کہ معاشرے کے اندر خرابی ختم نہیں رہ جائے گی، معاشرے کے اندر برائی نہیں رہ جائے گی۔ اور اگر انسان غلطیاں سرزد ہو رہی، کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ آپ نے مراتب بتا دیے کہ اگر آپ کے پاس طاقت و قوت ہے تو اپنے ہاتھ سے آپ اس کو روکیے، اگر اس کی بھی طاقت ہے زبان سے روکیے، زبان سے بھی طاقت نہیں تو کم سے کم دل سے دوبارہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم غلط چیز کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں، سر جھکائے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر روکیں گے بھی تو ہمارے مخالف کا اگر کوئی ہوگا تو اس کے اوپر ہم کیچڑ اچھال دیں گے، لیکن ہمارا اگر اپنا آدمی ہوتا تو وہاں پر کیا ہے، بہت ساری عصبیتیں کام آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے رشتہ دار کا معاملہ ہے، یہ ہماری زبان کا مسئلہ، یہ ہماری بستی کا آدمی ہے، اس لیے اس کے بارے میں دوست احباب کے درمیان دیکھتا غلط کام کرتے لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے تعلقات کے اندر فرق پڑ جائے گا، ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، ہمارے درمیان جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ چیز بنو اسرائیل کی عادت، بنو اسرائیل نے بھی ایسے کیا تھا کہ پہلے تو روکا لوگوں کو، جب دیکھا لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر انہیں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ان لوگوں سے بھی تمہیں بچنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے کہ برائی کرنے والوں کے اوپر وبال آئے گا، مصیبت آئے گی اور آپ بچ جائیں گے؟ نہیں، انہی کے اوپر خاص طور سے مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر اس معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو برائی دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو جب وبال آئے گا، مصیبت آئے گی، تو وہ کسی کو بخشے گا نہیں، بلکہ سارے کے سارے اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ ہمارے اس سے کیا تعلق ہے، مرے تو مرے، کچھ کرے تو کرے، ہمیں کیا بولنے کی ضرورت، ہمیں کوئی دشمنی میں الانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مصلحتیں، یہ مفاد پرستیاں، یہ دنیا پرستی اگر ہمارے اوپر غالب آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی اس کے اندر اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے، ان کو بچایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے کیا لینا دینا نہیں، بلکہ میرے دوستو ہمیں اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، جیسا میں نے کہا کہ اعزاء اقارب کا بھی حق ہے، ان کے بھی اصلاح آپ کو کرنا ہے، ان کے یہاں بھی آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت کے تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں۔ بچے اگر بڑے ہو جائیں، کمانے کھانے لگیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں۔ اس طرح اپنے اعزاء اقارب، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، ان کی بھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم اگر ہیں تو ان کی بھی ذمہ داریاں۔ اس لیے ہمیں نیکی کے کام کرنے کے اندر ہر وہ کام شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے وہ تمام کے تمام تفصیلات قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہیں، اور ہر اس کام سے ہمیں روکنا ہے اور رکنا ہے جن کاموں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کبر و غرور کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بے انصافی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دوسروں کے حقوق ماننے کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح ایک لمبی چیز ہے نبی کریم کے حدیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں کی ایک لمبی چیزیں ہیں، فہرست ہے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر۔ اس لیے ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ گھر کا بڑا ہے وہ اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار، اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کا بڑا اس کی ذمہ داری، خاندان کا بڑا ہے اس کی ذمہ داری، گاؤں کا جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری، یہاں تک کہ آپ کے ملک کا جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری۔ اس طریقے ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہوتی جاتی ہیں، چلتی جاتی ہیں، اور ہر آدمی کو چاہے کہ اپنی اپنی زندگی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو انجام دینا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اسی کے اندر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، جو اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ عزت اللہ کا اسی کو دیتا ہے جو تمام کام انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو کچھ چلے گا نہیں۔ اگر آپ ان کاموں کے اندر کوتاہی کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی، اس نے جن صفات کے ذریعے مومنوں کو جس صفات بیان کیا وہ ان کے لائق تھی، اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ذمہ داری عطا کیا۔ اس طرح اس سے پہلے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اسی صورت کے اندر کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نیکیوں کو اسے روکتے ہیں، برائیوں کو حکم دیتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کی ذمہ داری انسان کو اپنے، یہاں تک کہ آدمی کے جو مسجد کے اندر جو امام ہوتا ہے اس امام کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جمعے کے خطبے کا مقصد یہ اصل ہے تذکیر، لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا۔ اگر اچھائی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی تو اس کی ہم ہمت افزائی کریں اور زیادہ اس کو پروموٹ کریں، اور اگر برائی ہو رہی تو اس پر نکیل کسیں، لوگوں کو بٹھا کر کے میٹنگ کر کے، اور اس کے بعد اپنے معاشرے کے یہ برائی ہمارے یہاں چل رہی، اس کے رکاوٹ کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمام لوگوں کو مل کر کے اگر کسی کمیٹی بنانے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس کمیٹی کو بھی تشکیل دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے باقاعدہ حلف الفضول کے اندر شرکت کیا، اور اسلام مبعوث ہونے کے بعد جب نبی بنائے گئے تو آپ نے کہا کہ اس قسم کی کمیٹی آج بھی اگر بنتی ہے تو اس کے اندر بھی میں شریک ہوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر قسم کے اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔